السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية ابن عباس وأما شتمه إياي فقوله لي ولد سبحاني أن اتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري۔ عزیزان محترم، معزز و مکرم سامعین و ناظرین، الحمدللہ درس حدیث زجاجۃ المصابیح ہمارا جاری و ساری ہے۔ آئیے حدیث پاک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے کہا کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا اور وہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ معزز سامعین، حدیث پاک میں جہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ یعنی اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی یہ بھی وحی ہے، قرآن پاک یہ بھی وحی ہے، لیکن دونوں کے درمیان میں فرق علماء کرام نے واضح فرمایا ہے۔ حدیث قدسی اس کا القاء خواب میں بھی ہوتا ہے، کسی فرشتے کے ذریعے بالمعنی بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے حالت نیند میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں الفاظ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں، لیکن معنی اللہ کا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن پاک ایسی وحی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے الفاظ یعنی نظم قرآن بھی اللہ ہی کا ہو اور اس کا معنی بھی اللہ ہی کا ہو، اور وہ حضرت جبرائیل کے ذریعے اس کا نزول ہوتا ہے۔ تو پھر حدیث قدسی اور قرآن کریم میں یہ فرق کو علماء کرام اور محدثین نے واضح فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو حدیث قدسی میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا۔ عزیزان محترم، ابن آدم کا خاص طور پر اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ رب العزت کے احسانات ابن آدم پر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ابن آدم میں ہی اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا اور ان کی ہدایت کا سامان اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں میں اور جنات میں اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے کافر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور مخلوقات میں اللہ کا کفر کرنے والے، اللہ کو کفر کرنے والے وہ مخلوق موجود نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ابن آدم پر چونکہ احسانات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ابن آدم کا ذکر کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا۔ ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا، جھٹلانا کہتے ہیں کہ ایسی بات کی خبر دینا جو واقعی کے مطابق نہ ہو۔ تو پھر ابن آدم کا جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم یعنی کہ یہاں پر کفار و مشرکین کے عقیدوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب ایسی بات کو منسوب کرنا جو کہ واقعی کے مطابق نہیں ہے، تو پھر یہ اللہ رب العزت کے حق میں اس کو جھٹلانے کے جو ہے سنا برابر ہوا کرتا ہے۔ اور ابن آدم کا جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ کفار مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرے، العیاذ باللہ۔ تو وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ رب العزت کے قدرت کا انکار کرنا گویا کہ اس کا جھٹلانا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ابن آدم نے مجھ کو جھٹلایا اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ اور آگے بتلایا گیا کہ وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور ابن آدم نے مجھ کو برا کہا اور یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ فاما تکذیبہ ایایا، اب رہا اس کا مجھ کو جھٹلانا، تو بتلایا گیا کہ فقولہ لن یعیدنی، اس کا کہنا کہ اللہ رب العزت مجھ کو دوبارہ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ مجھ کو پیدا نہیں کرے گا، کما بدأنی، یعنی اوپر جو کذبنی ابن آدم جو بتلایا گیا تھا، گویا کہ نیچے اس کی ہی وضاحت ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا ابن آدم کا جھٹلانا یہ ہے کہ اس کا کہنا کہ اللہ رب العزت مجھ کو وہ پھر دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، جیسا کہ اس نے اول میں پہلی بار میں مجھ کو اللہ نے پیدا کیا۔
تو بتلایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، کہ اللہ رب العزت پر پہلی بار پیدا فرمانا یہ دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں ہے. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے دونوں تخلیقات، یعنی پہلی مرتبہ انسان کو پیدا فرمانا، پھر اس کے بعد اس کی موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کے لیے یہ دونوں چیزیں آسان ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، کوئی چیز اس کے لیے ناممکن ہرگز نہیں ہے. تو پھر انسانوں کے لیے یہ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ پہلی بار جب وہ کسی چیز کو بناتے ہیں تو پھر پہلی بار ان کے لیے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے انسان کے سامنے کوئی اگر نمونہ ہو تو پھر آسانی کے ساتھ انسان کسی بھی چیز کو بنا لیتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے پہلی مرتبہ پیدا فرمانا یا پھر دوسری مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہو، بلکہ اللہ رب العزت کے لیے پہلی تخلیق اور انسان کی موت کے بعد پھر اس کو دوبارہ اس کو زندہ اٹھانا، یہ دونوں چیزیں اللہ کے لیے یکساں اور برابر ہے. پھر اس کے بعد آگے بتلایا گیا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، کہ اس کا مجھ کو برا کہنا یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا بنا لیا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور میں وہ اکیلا اور تنہا و بے نیاز ہوں جس نے نہ جنا نہ جنا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی میرا ہمسر ہم پلہ نہیں ہے. تو پھر انسان کا اللہ کو برا کہنا اس سے کیا مراد ہے؟ تو پھر بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت کی طرف ایسی باطل باتوں کو منسوب کرنا جو اس کی شایان شان نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے جو ہے سنا شتم کرنا ہے. اور وہ شتم کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی کہا گیا کہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اسی طریقے سے مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، علیہ باللہ. تو اللہ رب العزت کا اس کی الوہیت کا یہ کمال ہے کہ اللہ رب العزت ہر رشتے ناطے سے جس طریقے سے انسان بنا ہوا ہے، اللہ رب العزت ان تمام سے پاک ہے. اللہ رب العزت نہ کسی کا والد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اللہ رب العزت یہ تمام رشتے ناتوں سے پاک ہے. تو خالق کائنات کے حق میں اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمام رشتوں سے پاک ہو، اور انسان کے حق میں یہ کمال ہے کہ انسان کی اولاد ہو، وہ کسی کا والد ہو، کسی کا بیٹا ہو اور اس کی بیوی ہو. تو انسان کے حق میں یہ چیز کمال ہو سکتی ہے. تو ایک ہی چیز کسی کے لیے کمال بھی بن سکتی ہے، اور ایک ہی چیز کسی کے لیے یہ اس کے جو ہے سنا مقام کو گھٹا بھی سکتی ہے. تو خالق کائنات رشتے ناتوں سے پاک ہے. اسی لیے اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ انا الاحد الصمد، میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، یعنی کہ میں کوئی رشتے داری اور کوئی رشتہ میرا نہیں ہے، اور کوئی بھی میرا ہمسر نہیں ہے. پھر آگے بتلایا گیا کہ وفی روایت ابن عباس، حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اب رہا اس کا مجھ کو برا کہنا، تو فَقَوْلُهُ، انسانوں کا یہ کہنا ہے کہ لی ولدن، کہ اللہ کا یعنی میرے لیے بیٹا ہے، وسبحانی، اور میں اس سے پاک ہوں کہ میں کوئی بیٹا یا بیوی بناؤں. اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اور اسی طریقے سے آگے اور ایک حدیث پاک آ رہی ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انشاءاللہ تعالی اس حدیث پاک کو آگے بیان کیا جائے گا.